سجا ہے سرکار کے اوپر سجا ہے اور سرکار جس کی سفارش کریں گے وہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی خاطر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، عرض کریں گے مولا میری گناہگار امت کو بخش دے۔ رب کائنات کے حکم سے جناب جبریل سدرہ کی مکین حاضر ہوں گے اور کریں گے یا رسول اللہ غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیرت استجاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے سے سر مبارک اٹھائیں گے، اللہ پاک نے آپ کی گناہگار امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، پھر من عصیان پہ ابھی بجلی گراتے جائیں گے، سبحان اللہ، گراتے جائیں گے، پیش ہم مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، کا سناتے جائیں گے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی بے شک موت کا مزہ ہر جاندار چیز کو، ہر نفس کو چکھنا پڑے گا، موت کے سٹانے کے جام والے کو پینا پڑے گا، موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس دروازے چاہے تو گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو اور ایسے وقت میں یاد کیا کرو جب تم عیش و آرام سے زندگی کاٹتے ہو، مال و دولت کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو، سلطنت کے چکر میں ملوث ہو چکے ہو، موت کو ایسے وقت میں یاد کیا کرو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ لوگوں موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان بھی جایا کرو اور جانے کے بعد میں یہ سوچا کرو کہ ہمیں بھی یہاں پر آنا ضرور ہے، من و مٹی کے نیچے دفن ہونا ضرور ہے۔ عزیز و قریب رشتے دار دوست احباب سارے ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اگر قبر کے اندر کام آتے تو ہر مرنے والے کے اعمال کام آتے۔ سرکار نے فرمایا کہ مرنے والے کے ساتھ میں گھر سے لے کر قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کے ساتھ میں اس کے رشتے دار جاتے ہیں، مال و دولت جاتے اور اعمال جاتے ہیں، اس میں کہ رشتے دار مال دولت لوٹ کر دونوں قبر سے گھر کو واپس ہو جاتے ہیں اور قبر کے اندر مرنے والے کے اعمال رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ قبر کے اندر کوئی کسی کا رشتے دار، کوئی مددگار، کوئی غمخوار نہیں آتا، اگر کام آتا ہے تو مدینے کا تاجدار کام آتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ مرنا برحق ہے اور قبر کی منزل میں پہنچنا کی ضرورت ہے، قبر وہ منزل ہے جس کو میرے سرکار نے فرمایا قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل۔ اگر قبر کی منزل مرنے والے کے لیے آسان ہے تو سرکار فرماتے ہیں آگے کی جتنی منازل ہیں وہ طے کرے گا، ساری منازل اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور قبر کی منزل اگر کٹھن اور دشوار ہو گئی تو سمجھ لو ساری منزلیں کٹھن اور دشوار ہوتی جائیں گی۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ ہمارا عزیز اس دنیا سے خیر آباد کہنے والا، 2-4 منٹ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ پرمیشن پوری ہو چکی ہے، توجہ فرمائیں، کیونکہ یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے، بات بھی صحیح ہے، وقت کی قلت ہے، اور امام صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے، انہوں نے گوروں کا نمبر کاٹ کے مجھے دے دیا تھا، مجھے بھی یہ نہیں چاہیے کہ میں پورا ہی وقت اپنے آپ لے کے چلا جاؤں تاکہ کل کے لیے دروازہ بند ہو جائے تو اس سے بھی اچھا نہیں ہے۔ ویسے شہادت بھائی بیٹھے ماشاءاللہ ہمارے بڑے قریبی مفلس ہے، انہوں نے فون کرا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس کا ہے، توجہ فرمائیں۔ تو سرکار نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ ہمارا عزیز اس دنیا سے خیر آباد کہنے والا تو اس کے سامنے رویا نہ، بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے زور زور سے کلام مقدس کی تلاوت، درود شریف، کلمہ شریف بیٹھ کر کے پڑھو، سورۃ الرعد کی تلاوت کرو، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرو، اور اتنی زور سے بھی اور اتنی آہستہ سے بھی نہیں، بلکہ اتنی زور سے کہا جب مرنے والے کی زبان سے کلام مقدس کی تلاوت کو سن لے اور مرتے وقت اس کی زبان سے اگر کلام مقدس کی تلاوت ادا ہو گئی، درود شریف، کلمہ شریف ادا ہو گیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس مرنے والے کا خاتمہ ایمان پر فرما دیا کرے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ جگہ بہت پاک اور صاف ہونی چاہیے جہاں پر وہ اس
دنیا سے انتقال کر رہا ہے. وہ جگہ صاف ہونی چاہیے, عورتیں وہاں پر نہیں ہونا چاہیے, عورتیں وہ ہوں جو پاکیزہ ہوں وہاں پر, اور وہاں پر ہو سکے تو جتنا جلد ہو سکے اس کے بدن پر جسم پر خوشبو لگا دی جائے, اور ہو سکے تو پھولوں کو بھی رکھ دیا جائے. سرکار نے ارشاد فرمایا, اور شور شرابہ بالکل بند کر دیا جائے, بالکل خاموشی کا ماحول ہو, اور مرنے والا کس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے حضرات گرامی, کیونکہ نوری فرشتوں کی جماعت جناب اسرائیل لے کر کے آ رہے ہیں, اور 70,000 فرشتوں کی جماعت جناب اسرائیل ملک الموت لے کر کے آتے ہیں. وہ اس کی روح کو اس طریقے سے آسانی سے نکال لیا کرتے ہیں کہ روایات کے اندر آتا ہے جس طریقے سے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے, اس طریقے سے اس بندے مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے, خدمت گزار ہوتا ہے, اس کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے. جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو رکھنے کے بعد میں جب فرشتے اس کو جگاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں, اور بٹھانے کے بعد میں جب سوالات ہوتا ہے, پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا, تیرا رب کیا ہے, دوسرا سوال ہوتا ہے من دین کا, تیرا دین کیا ہے, اور تیسرا سوال اس سے کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اس کی قبر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا, تو یہ مرنے والا کیا کہتا ہے, اس کے بعد میں انشاءاللہ اختتام ایک بار یہ گا کر کہتے ہیں سبحان اللہ کہ فرشتوں پوچھتے کیا ہو, نظارہ مجھے کو کرنے دو. ارے فرشتوں پوچھتے کیا ہو, نظارہ مجھ کو کرنے دو, محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں, محمد مصطفیٰ مجھے تشریف لاتے ہیں, اور زمین میری نہیں ہوتی, زمن میرا نہیں ہوتا. شیر اٹھاؤں گا کہتے ہیں سبحان اللہ. ہر زمین میری نہیں ہوتی, زمن میرا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا. اور آخری شیخ سمجھ فرمائے کہ چپک جاتے, یہ شعر میں امام صاحب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, توجہ فرمائیں کہ چپک جاتے ہیں لب سے لب, محمد نام لے کر دکھائیے, ابھی چپکیں گے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑا کرو شریف کہ چپک جاتے ہیں لب سے لب, محمد نام لینے سے, قسم اللہ کی دل کا چمن میلا نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے, کچھ بولنے میں جو غلطی ہوئی اس کو تحقیق کے وسیلے جلیلہ سے معاف فرمائے, میت محروم مغفور کی بخشش و نجات فرمائے. آئے کرنے سے بالکل سیلیبریشن کر چلے, خوش رہو اہل مجمع, ہم تو اپنے گھر چلے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.